رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آنے ہی والا ہے۔ اور جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، یہ مہینہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو لوگ طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ محرم میں یہ جائز ہے کیا، یہ ناجائز ہے، ایسا کرنا کیسا ہے، ویسا کرنا کیسا ہے، بے شمار سوال کرتے ہیں۔ جیسا کہ میرے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کھچڑا پکانا کیسا ہے، حلیم پکانا کیسا ہے۔ جب محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ اس مہینے میں کھچڑا پکاتے ہیں، جس کو ہم حلیم کہتے ہیں، حلیم پکاتے ہیں، اور بالخصوص 9 تاریخ کو حلیم پکایا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بدعت بتاتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے تعلق سے بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی۔ کچھ بدعقیدے آپ کو ملیں گے جو اس کو حرام بتائیں گے، اس کو ناجائز بتائیں گے، اس کو بدعت بتائیں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کس وجہ سے، کس ریزن سے آپ محرم کے مہینے میں کھچڑے کو حرام بتا رہے ہیں، حلیم کو حرام بتا رہے ہیں؟ آپ کے پاس میں پروف کیا ہے؟ آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی پروف نہیں ہے۔ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر وہ محرم کے مہینے میں حلیم کو حرام بتاتے ہیں، حالانکہ اور دنوں میں وہ اس کو کھاتے ہیں اور بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، اپنے گھر میں بنواتے بھی ہیں اور شوق سے کھاتے بھی ہیں۔ مگر پتہ نہیں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا بغض ہے کہ وہ اس کو حرام بتاتے ہیں۔ حلیم ایک حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، اس میں کوئی ناجائز چیز تو شامل نہیں ہے، اس میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے۔ اگر وہ حلال ہے اور وہ اور دنوں میں جائز ہے تو پھر وہ محرم میں حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کھچڑا پکانا، حلیم پکانا، اس کے بعد میں اس پر فاتحہ دینا اور غریبوں کو کھلانا، مساکینوں کو کھلانا، یتیموں کو کھلانا، یہ جائز کام ہے اور یہ اجر کا کام ہے، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی کیا کہتا ہے آپ اس کی بات پر عمل مت کرو، آپ شوق سے پکاؤ، یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے۔ امام حسین کے نام پر حلیم پکانا، لوگوں کو شربت پلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ثواب کا کام ہے۔ جتنا آپ ایسا کرو کہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دیکھیں، جس چیز کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تو وہ قیامت تک حلال رہے گی۔ کوئی اپنی طاقت سے، کوئی اپنی پاور سے، کوئی اپنی قوت سے حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے تو کوئی اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، اپنی قوت سے اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ ہاں، اگر حلیم میں کوئی حرام چیز شامل ہوتی تو اس کو کھانا حرام ہوتا، اور اگر وہ حرام چیز ہوتی تو اس پر فاتحہ بھی نہیں دی جاتی۔
آپ کو معلوم ہے کہ حلیم کیسے پکایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی حلیم میں ایسی چیز شامل نہیں ہوتی ہے جو حرام ہو۔ جب اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے تو پھر حلیم کھانا حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ تو یہ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ایسا بولتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا ہے۔ آپ حلیم پکاؤ، اس پر فاتحہ دو اور لوگوں کو کھلاؤ، مساکینوں کو کھلاؤ، آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں طرح طرح کی خرافات کریں گے، تعزیہ بنائیں گے، اس کو گھمائیں گے، ڈھول بجائیں گے، تو اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوں گے، اس سے امام حسین ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے ہمارے آقا حسین راضی ہو جائیں، کیونکہ آقا حسین نے ہمارے خاطر، اپنے نانا کے دین کے خاطر، اپنے نانا کی امت کے خاطر اپنے 18 سال کے علی اکبر کو قربان کیا ہے، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کیا ہے، اپنے چچا زاد بھائی عباس کو قربان کیا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کو قربان کیا ہے، اور امام حسین نے ہمارے خاطر اپنے سر کو سجدے میں کٹایا ہے۔ تو ہمیں امام حسین کی ان عظیم قربانیوں کی قدر کرنا چاہیے اور ان قربانیوں کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم حرام سے رک جائیں، ہم طرح طرح کی خرافاتوں کو کرنا بند کر دیں، اور امام حسین سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی ہم محبت کریں اور ہم ان کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، مساکینوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں سے محبت کریں۔ یہی پیغام کربلا کا ہے۔ کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ ڈھول بجاؤ، کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ باجا بجاؤ، کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ گلیوں میں تعزیے کو گھماؤ۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے، وہ پیارا پیغام یہی ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں اور امام حسین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اس میں کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے۔ جو آج کے لوگ طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں ان خرافاتوں سے بچنا چاہیے، اور امام حسین کے نام پر جتنا آپ کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو جتنا آپ سے ہو سکے آپ کھانا بناؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مساکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ۔ الحمدللہ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، الحمدللہ میرا یہ عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا اور آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو بلا شبہ میں یہ کہتا ہوں کہ محرم میں کھچڑا پکانا، حلیم پکانا اور لوگوں کو کھلانا، لوگوں میں تقسیم کرنا، غریبوں کو کھلانا، یہ ثواب کا کام ہے، بالکل ہی جائز کام ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے۔ جو حرام کہتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ سنی علماء سے معلوم کریں، کسی اہل حدیث اور کسی بدعقیدے کی ویڈیوز کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین سے ہمیں اللہ تعالیٰ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔